السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين۔ يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد۔ يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد۔ يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الحج سورہ نمبر 22 اور اسی سورت سے آیت نمبر 11 سے لے کر کے 13 تک، یعنی 11، 12، 13، یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْف، لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی عبادت کنارے پر کھڑا ہو کر کے کرتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ، لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے علی حرف، کنارے پر کھڑا ہو کر۔ عبادت کا مطلب آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ عبادت کا مطلب صرف نماز کے ساتھ روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر و اذکار، تلاوت، صرف یہی نہیں ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل حاکمیت کو صدق دل کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ قبول کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم لوگوں تک نازل فرمایا ہے، اس شریعت کے اوپر مکمل یقین رکھ کے شریعت کے حکم اور قانون کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، اسی کو کہتے ہیں عبادت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کنارے پر کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، کنارے پر علی حرف۔ حرف کا جو مطلب ہے، علی حرف کا جو مطلب ہے، یہ 2 مطلب لیا گیا ہے اور دونوں ہی مطلب صحیح ہے۔ امام مجاہد، امام قتادہ اور دیگر اہل علم کا کہنا ہے کہ حرف کا مطلب یہ ہے شک و شبہ، یعنی دین اسلام کو تو قبول کرتا ہے لیکن شک و شبہ میں پڑا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے منافقین، جب اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت دیا، غلبہ دیا، مدینہ کے اندر ایک استحکام دیا، مدینہ کے اندر مسلمانوں کو اور اسلام کو ایک مضبوطی ملی، تو کچھ موقع پرست لوگ تھے، وہ یہ سوچ کر کے کہ اسلام کو اب سربلندی ملے گی، اسلام کے اندر داخل ہو گئے، کیونکہ جب داخل ہو جائیں گے اسلام میں تو محفوظ بھی ہو جائیں گے، مال و دولت بھی ملے گا، دھن دولت بھی ملے گا، بہت سارے مفاد بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سوچ کر کے جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ سوچتے تھے کہ محمد جو بات بتلا رہے ہیں بالکل صحیح، لیکن پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے، شک و شبہ، آپ سمجھ رہے ہیں نا۔ تو امام مجاہد اور امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ حرف کا مطلب ہے شک و شبہ میں، یعنی اسلام تو قبول کر لیا لیکن شک میں پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، تھوڑا سا مزاج ڈاما ڈول ہوتا تھا، فوراً جو ہے کافروں سے ساتھ بات شروع کر دیتے تھے۔ تو یہ ایک طرح کے منافق تھے، جس کا ایک مطلب مفسرین نے یہاں پر یہ بتلایا ہے۔ دوسرے قسم کے جو منافق تھے، وہ اسلام تو قبول کیا لیکن یہ سوچ کر کے کہ اسلام اب مضبوط دین بن رہا ہے، اب اس میں مفاد حاصل ہوگا، اسلام کو قبول کریں گے تو بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے، تو وہ اسلام کو قبول کر لیے، اسلام کے اندر آئے، فائدہ ملا، ٹھیک ہے، بہت اچھی دین ہے، بہت اچھا دین ہے، اسلام کو مان لیا۔ جہاں ذرا سے آزمائش ہوئی فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْف۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کتاب التفسیر باب قولہ تعالی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْف، حدیث نمبر 4742 پہ روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی مدینے میں آتا تھا۔ اب جب وہ مدینے میں آتا تھا، اس نے اسلام تو قبول کر لیا، لیکن مدینے میں آنے کے بعد اگر اس کی بیوی کو بیٹا پیدا ہوتا، یا اس کے گھوڑے کی نسل کی افزائش ہوتی، یا اس کو کچھ فائدے اور مفاد ملتے، تو کہتا کہ ہاں بہت اچھا کیا ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن جہاں کوئی آزمائش آتی، اس کو بیوی کو جو ہے بیٹا پیدا نہیں ہوتا، یا اس کے گھوڑے کی نسل کی افزائش نہیں ہوتی، تو کہتا بیکار، اس دن کو میں نے قبول کر لیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْف، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنارے پر کھڑے ہو کر کے
اللہ کی عبادت کرتے ہیں فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر ان کو کچھ فائدہ حاصل ہوا تو ان کا دل مطمئن ہو گیا، فائدہ حاصل ہوا، اب آیا اسلام قبول کیا، اس آدمی کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کے خیر سے نوازا، اسلام کو قبول کرنے سے بہت سارے مفاد حاصل ہوئے، تو ہاں بہت اچھا دین ہے، بہت اچھا دین ہے، ذرا سٹ کر کے رہا، ذرا جہاں ذرا سی آزمائش ہوئی کام کو ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا ہے، بڑی نقصان کی بات ہے۔ سامعین کرام، آج کے ڈیٹ میں بھی بہت سارے احباب اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شریعت سے جڑتے ہیں لیکن اس کے پیچھے فائدہ تلاش کرتے ہیں کہ کہاں کہاں سے ہم کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ایسے لوگوں کو نصیحت فرمائی اور کہا کہ لوگوں میں کچھ ایسا ہے جو کنارے پر کھڑے ہو کر کے شک و شبہے میں دین کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر اس کو کوئی خیر ملا تو کہتا ہے کہ اطمأن بِهِ، اس کا دل جو ہے مطمئن ہو جاتا ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر اس کو کوئی اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی آزمائش ہوئی، کوئی بلا، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف ہوئی تو انقلب علی وجہہ، تو الٹے پیر وہ وہاں سے واپس ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا خسرت دنیا والآخرہ، ایسا آدمی دنیا میں بھی نقصان پانے والا اور آخرت میں بھی نقصان پانے والا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر دین اسلام کو قبول کرنا ہے، اگر شریعت کو قبول کرنا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کو قبول کرنا ہے، اگر نبی کے فرمان کو قبول کرنا ہے، تو سب سے پہلی بات دل میں شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، سب سے پہلے ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اور وہ جو کچھ لے کر کے آئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی باتیں ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نازل فرمایا ہے، اور پھر پورے یقین کے ساتھ اس پر جم جائے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ دل میں مفاد نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ قرآن کو، حدیث کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، نبی کی تعلیمات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، تو دل میں مفاد نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کو فائدہ ملے گا تو ہم لیں گے، نہیں فائدہ ملے گا تو نہیں لیں گے۔ اگر ایسا دل میں رہا تو اللہ نے فرمایا خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان۔ دنیا میں نقصان کیسے ہوا؟ جیسے ہی دل کے اندر خلوص اور اخلاص نہیں ہے تو پھر آپ مسلمان نہیں رہے، منافق ہو گئے آپ۔ اگر ہمارے دل میں خلوص اور اخلاص نہیں تو ہم مسلمان نہیں رہے، ہم منافق ہو گئے۔ یہ دنیا کا نقصان ہے، اگرچہ لوگوں کی نظر میں ہم مسلمان بنے ہوئے ہیں لیکن صحیح معنوں میں ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اور آخرت کا نقصان کیا ہے؟ دنیا میں آپ دنیا میں ہم نے چونکہ قرآن کو، حدیث کو، اللہ کے دین کو اپنے مفاد کے لیے ایکسیپٹ کیا تھا تو ایمان تو ملا نہیں، تو کفر ہو گیا۔ تو جس طرح سے دنیا میں ہم نے دھوکہ دینے کی غرض سے اسلام کو، اللہ کے کلام کو، نبی کی تعلیم کو ایکسیپٹ کیا لوگوں کو دکھانے کی خاطر، تو اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بدترین قسم کے عذاب سے ہم لوگوں کو دوچار کر کے کرے گا۔ لہذا دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان، اس لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذالک هو الخسران المبین، یہ بالکل واضح ترین نقصان ہے جس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ جو بھی ایکسیپٹ کرتا ہے پورے دل جمعی کے ساتھ، کبھی بھی دو ناؤ پر پیر نہیں رکھنا ہے، ذرا ان سے بھی ساز باز کر کے رکھنا ہے، ذرا ان سے بھی ساز باز کر کے رکھنا ہے، تاکہ ان کا بھی پانی مارے، ان کا بھی پانی مارے، تاکہ ان سے بھی فائدہ حاصل کرتے رہے، ان سے بھی فائدہ حاصل کرتے رہے۔ اگر ایسا کیا تو یقینی طور پر دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے، کیونکہ یہ دنیا کسی نہ کسی اعتبار سے ہر کسی کا گزرنے والا ہی ہے۔ اگر فائدے کے ساتھ ہے تب بھی گزرے گا، اور اگر تکلیف اور مصیبت اور آزمائش ہے تب بھی یہ دنیا گزرے گی، لیکن آخرت کبھی بھی گزرنے والی نہیں ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، یہ اللہ کے سوا اسے پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ ابھی دنیا میں ہم کسی سے امید لگا کر کے بیٹھ جائیں کہ یہ ہمارا فائدہ کر دے گا، کر سکتا ہے کیا؟ نہیں کر سکتا ہے۔ امید لگا کر کے نہیں بیٹھنے کا ہے، رب العالمین پر بھروسہ کرنے کا ہے۔ ابھی منافق لوگوں کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافق لوگ تھے یہ آ کر کے مسلمانوں سے بھی مل کر کے رہتے تھے، کیوں؟ تاکہ ان کا بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے، اور ادھر یہودیوں سے بھی مل کر کے رہتے تھے، کیوں؟ تاکہ یہودیوں کا بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ فائدے کی امید کس سے لگایا؟ ادھر مسلمانوں سے لگایا، ادھر یہودیوں سے لگایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ ولا ینفعہ، یہ اللہ کے سوا ایسے لوگوں کو پکار رہے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے اور نہ فائدہ پہنچا سکتے۔ ابھی مسلمان نقصان پہنچا سکتے ہیں کیا؟ نہیں پہنچا سکتے۔ کفار و مشرکین نقصان پہنچا سکتے ہیں کیا؟ نہیں۔ یہ عقیدے کی بات ہے، نقصان پہنچانے والی ذات صرف رب العالمین کی ذات ہے۔
ہم جو اسلام کو قبول کرتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر جو یقین رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک و مختار ہے، مختار کل ہے، وہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا ہے۔ اگر ہم کو فائدہ کہیں سے مل رہا ہے، یہ رب العالمین نے ہمارے لیے مقدر کر کے رکھا ہے۔ اگر ہم کو کچھ نقصان پہنچا ہے، رب العالمین کی مشیت کے مطابق ہی ہم کو وہ نقصان پہنچ رہا ہے، لہٰذا پکارنا ہے کس کو؟ رب العالمین کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے آگے فرمایا کہ یہ لوگ ایسے کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ دنیا میں فائدے کے لیے دین کو، اسلام کو ایکسیپٹ کرنا، قرآن کی باتوں کو ماننا، ذرا ادھر بھی مل کر کے رہنا، ذرا ادھر بھی مل کر کے رہنا، یہ پرلے درجے کی گمراہی ہے، اور اسی کو کہتے ہیں کنارے پر کھڑے ہو کر کے عبادت کر رہا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، یہ آدمی اللہ کو چھوڑ کر بلکہ ایسے کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آج کے زمانے میں ایک آدمی دین اسلام کو، اللہ کے اس کلام کو، قرآن کریم کی تعلیمات کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو یہ سوچ کر کے ایکسیپٹ کرتا ہے کہ اس سے جڑیں گے تو ہم کو فائدہ ہوگا، دنیاوی فائدہ ہوگا، اس سے جڑیں گے تو ہم کو دنیاوی فائدہ ہوگا، جو بھی فائدے کی دنیاوی چیزیں وہ سب ہم کو ملیں گی، یہ سوچ کر کے اگر آدمی اسلام کو قبول کرتا ہے، قرآن کو ایکسیپٹ کرتا ہے، قرآن کی باتوں کو مانتا ہے، نبی کی تعلیمات پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اس نے اللہ پر ایمان رکھا کیا؟ نہیں رکھا، اس نے کیا کر دیا؟ کفر کر دیا۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ بلکہ یہ لوگ ایسوں کو پکار رہا ہے، ایسے کو پکار رہا ہے جس کا فائدہ اس کے نقصان سے زیادہ قریب ہے۔ جیسے ہی کسی مطلب اور مقصد سے ایک انسان اسلام کو ایکسیپٹ کرتا ہے، مطلب اور مقصد سے، تو وہ اسلام میں نہیں ہے، کہاں ہے وہ کفر میں ہی پڑا ہوا ہے، اور کفر میں پڑے رہنے کی وجہ سے ایمان کے ختم ہونے اور کفر کے لازم ہونے کا نقصان اس کو اسی وقت مل گیا، لہذا اس کا فائدہ پہنچنے سے پہلے اس کو نقصان مل گیا۔ پوری آیت کریمہ کا جو خلاصہ اور لب لباب ہے بس یہی ہے کہ اگر آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں، نبی کی تعلیمات پر ایمان رکھتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ کر کے اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمارے دل کے اندر یقین ہونا چاہیے کہ رب العالمین تیرے تنہا اللہ واحد ہے، اسی نے اس دین کو نازل کیا ہے، ہم اسی کو راضی کرنے کے لیے اس دین کو قبول کر رہے ہیں۔ اگر یہ چیز نہیں ہے، دنیا والوں کو دکھانا مقصود ہے یا لوگوں سے مفاد اور فائدے حاصل کرنا مقصود ہے، تو سمجھ لیجئے کہ ایمان کے بجائے کفر آپ کے اوپر اور ہمارے اوپر لازم ہو گیا، اور جو فائدہ پہنچنے والا تھا بعد میں اس سے پہلے نقصان پہنچ گیا، اور آخرت میں جو نقصان ہوگا وہ تو الگ کی بات ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یدعو من دون اللہ ما لا یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، یہ شخص اللہ کو چھوڑ کر ایسے آدمی کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، بہت برا ساتھی ہے اور بہت برا ساتھی ہے اور بہت برا دوست ہے۔ یعنی اللہ کو چھوڑ کر اگر ہم دوسروں کو پکارنا شروع کر دیں، چاہے وہ مٹی پتھر کے بت ہوں یا کوئی آدمی ہو، کوئی انسان ہو یا کوئی بابا ہو یا کوئی بھی ہو، اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر کے اس کو پکارتے ہیں تو یہ بہت برے ساتھی ہیں اور بہت برے دوست ہیں۔ سامعین کرام، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی باتیں بیان کی ہیں۔ آگے اور بھی آیتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت اور نصیحت کے لیے نازل فرمائی ہیں، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔